فاختصمت، جھگڑنا شروع ہو گئے. رحمت والے فرشتے کہیں جی اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. عذاب والے فرشتے کہیں نہیں جی اس بندے کو ہم نے اسے 100 قتل کیے جی ہم نے لے کے جانا ہے. اب ہوتا کیا ہے، فقالت ملائکۃ الرحمہ، جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے دلیل کیا دی کہ ہم نے اس کو کیوں لے کے جانا ہے. کہتے ہیں جاء طائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، رحمت کے فرشتے کہنے لگے جی ہم نے اس کو اس لیے لے کے جانا ہے کیونکہ اب یہ جس راستے پر چل پڑا تھا نا، توبہ کی نیت کر چکا تھا، وَمُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اپنے سچے دل سے اللہ کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. دوسرے فرشتے کہنے لگے وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، کہ بھائی اس کو ہم نے لے کے جانا جو عذاب والے تھے. اس کی وجہ کیا ہے، انہو لم یعمل خیرا قط، اور اس بندے نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، اس کے پلڑے میں وہ نیکی کوئی ہے ہی نہیں. فاتاہم ملک فی صورت آدمی فجعلوہ بینہم ای حکما، اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا. یعنی یہ 2 فرشتے کھڑے ہیں، رحمت والے عذاب والے، وہ جھگڑ رہے ہیں. اسی دوران اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا آدمی کی صورت میں، انسان کی صورت میں. جب اس نے دیکھا یہ جھگڑ رہے ہیں، تھا تو وہ بھی فرشتہ، اس نے کہا کیا ماجرا ہے بھائی؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کیا کیا، فجعلوہ بینہم، اس کو اپنا حاکم بنا لیا کہ یار تم ہمارے درمیان فیصلہ کر دو ذرا. فیصلہ کس بات کا کرنا ہے جی؟ انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ دیکھو بھائی، رحمت والے کہنے لگے کہ یہ توبہ کرنے چل پڑا تھا سچے دل سے اللہ کی طرف، لہٰذا ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. عذاب والے کہنے لگے نہیں بھی دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے اس نے 100 قتل کیے، زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. تو اس نے کہا فقالا، تو وہ جس کو انہوں نے جج بنایا یا حاکم بنا لیا، فقالا قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا فرشتہ تھا، حکم تو رب کا ہی لے کے آیا ہوا تھا، اپنی مرضی سے کچھ کہنے والا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، دونوں زمینوں کو، یعنی ایک زمین وہ جدھر سے یہ چلا تھا اور ایک زمین وہ جدھر اس نے جانا تھا، دونوں کے فاصلے کو ناپ لیتے ہیں، ان کا ماپ کر لیتے ہیں. تو جس زمین کے یہ زیادہ قریب ہوگا وہ فرشتے اس کو لے جائیں گے. مطلب کیا اس بات کا، یعنی وہ ایک زمین سے چلا تھا اللہ والوں کی زمین کی طرف، اولیاء و صالحین کی بارگاہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اتنا ذہن میں رکھا کریں کہ آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ اللہ والوں سے جا کے ملا نہیں ہے ابھی. یاد رکھ لیں اولیاء و صالحین کی کیا شان ہے، اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے. شیوخ کو، مرشدین کو شرط کیا ہے کہ شیخ کامل ہو، مرشد کامل ہو، علی وجہ الاتم ہو، فناف الرسول ہو. یہ شرائط اگر ہوں مرشد کامل کی تو برکت کیا ہے کہ وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ابھی چلا ہے، پہنچا نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں چل پڑتے ہیں، اللہ والوں کو پتہ ہوتا فلاں بندہ ہماری طرف آ رہا ہے، وہ اپنی طرف آنے والے کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتے ہیں. اب کیا فرماتے ہیں کہ 2 زمینوں کو ناپ لو، ایک وہ زمین جہاں سے وہ چلا تھا اور ایک وہ زمین جہاں اس نے جانا تھا. مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم رو خان والا میں بیٹھے ہیں، ہم نے جانا لاہور دربار شریف اپنے شیخ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے. اللہ نہ کرے کوئی شخص یہاں سے چلے، راستے میں اس کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، اپنے رب سے جا ملے، تو اب فاصلہ ناپا جائے گا کہ کیا زیادہ وہ دربار شریف کے قریب تھا یا زیادہ وہ اپنے گھر کے قریب تھا. یہی وہ ہوا وہاں پر بھی فرشتوں نے کہا فاصلہ ناپ لو کہ زیادہ اپنے گھر کے قریب تھا یا زیادہ اللہ والوں کے قریب تھا. جب انہوں نے اس کو ماپا، فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائکۃ الرحمہ،
جب انہوں نے زمین کو ناپ لیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے پایا کہ جدھر کو وہ جا رہا تھا ادھر کو زیادہ قریب ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، کہ وہ نیک لوگوں کی زمین کی طرف ایک بالشت، یہ جسے ہم چپا کہہ دیتے ہیں، ایک بالشت زیادہ قریب تھا تو اللہ نے اس کو انہی صالحین میں سے کر دیا۔ اور دوسری روایت میں کیا تھا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعِدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ بھائی جدھر سے وہ آ رہا تھا تم دور ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور جدھر کو وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تم یہاں سے سکڑ جاؤ۔ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کہا بھی یہاں پہ تم سکڑ جاؤ۔ یہ دوسری روایت میں آتا ہے وَقَالَ فَقَيِّسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ أَقْرَبِ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، جب انہوں نے اس کا ماپا ایک بالشت، اس کو پایا کہ یہ اللہ والوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ فَغُفِرَ لَهُ، اس کی کیا ہوتی ہے؟ بخشش ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں کتنی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عقائد کے لیے، ہمارے نظریات کی درستگی کے لیے اس میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کیا خواہ مخواہ اولیاء و صالحین کی درگاہوں کو، آپ کے درباروں کو، آپ کے مزارات کو بلیم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، مثلا یہ جو میلے ہوتے ہیں، ابھی میلہ ہو رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں صرف اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، بس اولیاء و صالحین کی زندگی کو ذکر کیا جائے، کتنا ہی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو جاہلانہ رسومات ہیں، اب ان کو لے کر لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء و صالحین کو بھی بعض اللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اگر ان کو برا بھلا کہو گے، ان کے مزارات کو برا بھلا کہو گے تو تم اپنی عاقبت خراب کرو گے۔ برا کہنا ہے تو ان رسومات کو کہو، ان لوگوں کو کہو جو جاہلانہ رسومات ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء تو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ 100 قتل کیے ہیں بندے نے، ان کی طرف چل پڑا ہے، ملا نہیں ہے جا کے ان سے، ان پہ ہاتھ پہ جا کے بیعت بھی نہیں کی ہے، حاضری بھی نہیں دی ہے، راستے میں ہے، موت آ گئی، اللہ پھر بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی طرف جانے کی برکات ہے۔ تو بہرحال یہاں